سفر کرنا چاہتا ہوں، میں سفر۔ اسی وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں میں کروں گا۔ کہنے لگے نہیں کر سکتے، اگر کرنا پھر صبر کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ صبر کروں گا، تم مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ سفر جاری کیا، کشتی کے اندر بیٹھے۔ اب کشتی کے اندر بیٹھ کے سفر جاری تھا۔ جب قریب آیا کنارہ دریا کا، کشتی اس کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے پھٹے اکھیڑ دیے۔ اب پھٹے کشتی کے اکھیڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران ہو گئے یہ کیا؟ ایک تو ہم اس بچے کی کشتی میں بیٹھ کے آئے ہیں، دوسرا اوپر سے اس کو کرایہ تک نہیں دیا، اور آپ نے یہ پھٹے بھی اکھیڑ دیے، الٹ اس کا نقصان کر دیا۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے، جب پھٹوں کو کھیڑا کشتی کے اندر تھوڑا سوراخ بھی ہو جائے پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، تو پانی داخل ہو جائے تو کشتی جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پھٹے کو کھیڑا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسے رحمت بھی عطا کر رکھی تھی، اپنا علم بھی عطا کر رکھا تھا۔ پھٹوں کو کھیڑنا اور اس کے اندر پانی نہ جانا یہ اس کی رحمت تھی جو اللہ نے عطا فرما رکھی تھی۔ اور پھٹوں کو جب کھیڑا موسیٰ علیہ السلام کو کہا خاموش رہو، کشتی پار لگی، پھر چلتے رہے، سفر کیا۔ رستے کے اندر ایک خوبصورت بچہ جس کی عمر 8 سے 9 سال تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا۔ چند روایتیں ہیں، کسی روایت کے اندر ہے دیوار کے اندر دے کے مارا مر گیا، کسی روایت کے اندر ہے اس کے یہاں پہ چھری رکھ کے چلا دی، اس کو مار دیا۔ برحال جب اسے مارا موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، بھائیا اپنے معصوم بچے کو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں میں سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، پھر آگے چلے۔ پھر گاؤں کے اندر کھانا طلب کیا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ جب کھانا طلب کیا کسی نے نہ دیا۔ جب بیٹھ کے پریشان ہو کے ایک اماں تھی ضعیف، وہ کھانا لے کر آ گئی۔ وہ جو اماں کھانا لے کر آئی تھی اس کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ اب کھانا اس نے بے شک خدمت کر دیا، تناول فرما لیا۔ جب جانے لگے اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو بنا دیا، سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا کہ گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیواریں سیدھی کر دی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اب تیرا سفر علیحدہ میرا سفر علیحدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو سفر تو علیحدہ ہو گیا یہاں سے، لیکن یہ جو پیچھے معاملات ہوئے ہیں یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ اپنے علم پہ امان نہ کرنا، تجھ سے بھی زیادہ ایک جاننے والا ہے جس کو ہم نے اپنا علم عطا کر رکھا ہے۔ جب یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا سنو، پھر جو وہ بچہ تھا کشتی والا وہ یتیم تھا، اس کے پاس کمانے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی سہارا نہیں تھا، تو میں نے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے، کیونکہ سامنے ایک ظالم بادشاہ تھا کنارے پر، وہ جو بھی صحیح سالم خوبصورت کشتی دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا، اپنے قبضے میں کر لیتا۔ میں نے اس لیے پھٹے اکھیڑ دیے، اس کے اندر نقص بن گیا تاکہ وہ اس سے کشتی نہ چھین سکے، اس کے اندر یہ راز تھا۔ رہی بچے کی بات جو میں نے قتل کیا ہے، پتہ ہے مجھے معصوم تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکیہ، وہ پاک بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ پاک نہیں تھا، فرمایا اگر وہ جوان ہو جاتا تو اس کی فطرت یہ تھی بچے کی، وہ کفر کی طرف جاتا، وہ خود بھی کافر ہوتا، اپنے والدین کو بھی کافر کر دیتا، کیونکہ اس کے والدین مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، راز کتنے کھل رہے ہیں، بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، بچے تک محدود نہیں۔ آپ نے اس کے والدین کا ایمان بھی جانچ لیا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، فرمایا وہ ایمان والے ہیں، اگر یہ جوان ہو گیا اس کے ساتھی بھی کفر میں پڑ جائیں گے، اس کے والدین بھی گمراہ ہو جائیں گے، میں نے اس کو مار دیا ہے، اب اس کی جگہ پہ اللہ ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ مارا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کی جگہ اس کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ پھر اگلے الفاظ
आपने फरमाया जब अल्लाह बेटी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उस बेटी के बतन में से 70 अंबिया इकराम को पैदा फरमा देगा, जिससे सिलसिला नबूवत चलेगा। तो ये इल्म लादूनी जो अल्लाह ने अता किया हुआ था।